گفتگو کا موضوع ہے شوق جہاد ایک عبادت ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں دیگر عبادات کے ساتھ جہاد کی جو عبادت ہے اس کی تڑپ اور اس کا شوق عطا کرے، اور خلق کائنات جل جلالہ ہمیں زندگی میں عملی طور پر اس عبادت کو بجا لانے کی بھی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ موجودہ حالات میں جو ہمارے ملک کی سرحدیں ہیں ان میں ایک بار پھر کشیدگی اور اس طرح کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ جہاد ایک مرتبہ پھر ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے۔ ایسے حالات میں اپنے دل کے اندر جہاد کی تڑپ پیدا کرنا اور جہاد کرنے کا شوق کا ہونا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کی تیاری کرنا یقیناً قرآن و سنت میں اس کو عبادت سے تعبیر کیا گیا۔ خلق کائنات جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم، اے ایمان والو کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، علی تجارت، ایسی تجارت پر کہ تنجیکم من عذاب علیم، جو تجارت تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، دردناک عذاب سے جو تجارت تمہیں روک لے، نجات دے دے۔ کیا میں تمہیں ایسا کاروبار نہ بتاؤں، ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے روک لے؟ تو یقیناً ہر ایمان والے کا جواب ہاں میں ہوگا کہ اللہ وہ کون سی تجارت ہے کہ جو ہمیں دردناک عذاب سے بچا سکتی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وہ تجارت یہ ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جب تمہیں موقع بن جائے جہاد کا تو پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جان سے بھی۔ یہ ایسی تجارت ہے کہ جو تجارت تمہیں دردناک عذاب سے بچا سکتی ہے۔ پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے ذالکم خیر لکم، یہ تجارت تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کو جانو۔ اگرچہ آج کچھ لوگ کہ جو یہود و نصارہ کے پیروکار ہیں انہوں نے بڑی سازش سے پہلے ہمارے حساب سے جہاد کی آیات نکلوائیں۔ وہ صلاح الدین ایوبی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات جنہیں پڑھ کے آج کی نوجوان نسل کے اندر جہاد کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا تھا، وہ سارے واقعات آہستہ آہستہ کر کے کتابوں سے، نصاب سے ان کو نکالا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ چیزیں پڑھنے سے دہشت گردی بڑھتی ہے، دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں۔ حالانکہ دہشت گردی اور ہے، جہاد اور ہے۔ دہشت گردی وہ ہے کہ جس کا اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے، اور جہاد اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے یہ دین اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اگر تمہیں زندگی میں موقع ملے تو تم اپنے مال سے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور اپنی جانوں سے بھی تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔